اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ ترجمہ ہے معارف القرآن۔ اے ایمان والو، فرض ہوا تم پر قصاص۔ یہ قصاص بریکٹ میں لکھا ہے انہوں نے، لیکن قصاص یہاں یہ قرآن پاک کے اندر یعنی یہ اس کا یعنی حکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بریکٹ میں اس کو لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا حصہ ہی ہے، ترجمے کا حصہ ہی ہے۔ قصاص برابری کرنا مقتولوں میں، فی القتل قتل میں، جو قتل کر دے، آزاد کے بدلے، الحر حر کہتے ہیں آزاد کو، الحر بالحر، حریت آپ نے پڑھا ہوگا نا، حریت، اسی لیے حریت کہتے ہیں نا آزادی کو، آزاد کے بدلے یعنی آزاد۔ والعبد بالعبد، عبد کہتے ہیں غلام کو، تو یہ یہاں پر لفظی معنی ہے۔ لفظی معنی کیا ہے کہ غلام، ٹھیک ہے، اور اصطلاح میں عبد کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے غلام کسی بندے کا بھی غلام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آتے تھے اور یہ استعمال ہوا ہے قرآن و حدیث میں، عبد بھی استعمال ہوا ہے، مولا بھی استعمال ہوا ہے غلام کے لیے، لیکن یہاں پر یہ معنی جو ہے بندوں کا، یعنی جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی کسی کا مطلب ایسا غلام جو جنگ و جہاد سے آتے ہیں اور بادشاہ وقت اس کو تقسیم کر دیتے ہیں لوگوں میں۔ آج نہیں ہے، آج کے زمانے میں فی زمانہ کوئی غلام اور کوئی خادمہ جس کو کنیز اور لونڈی کہتے ہیں نہیں ہے، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، ٹھیک ہے، والانثیٰ بالانثیٰ۔ پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، عفیہ مجہول کا صیغہ ہے، اس کی بھائی کی طرف سے، یہاں بھائی فرما دیا اللہ نے آپس میں، یعنی آپ بتائیں اتنے بڑے بڑے جرائم ہو گئے لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ بھائی ہی ہیں، بھائی سے خارج نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ من اخیہ شیء فاتباع، بھائی کی طرف سے یعنی جس کو گنجائش مل جائے، معافی مل جائے کچھ بھی، تو تابع داری کرنی چاہیے موافق دستور کے۔ ترجمہ معارف القرآن ہے، اتباع بالمعروف و اداء الیہ بإحسان، اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ، و اداء، ٹھیک ہے، ادا کریں۔ یہ آسانی ہوئی، تخفیف، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف دی، نرمی دی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ نرمی کس کی طرف سے ملی ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، اور مہربانی، پھر جو زیادتی کرے، اعتدا کرے، کیا کرے مطلب اعتدال سے بڑھ جائے، حد سے بڑھ جائے، زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد، تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک، اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، ٹھیک ہے، تمہارے لیے حیات ہے، قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، حیات ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے عقل والو، ٹھیک ہے، لعل، تاکہ تم تتقون، بچتے رہو، متقی بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ ایک تو ان جرائم سے بچتے رہو جس کی وجہ سے تم پر قصاص عائد کر دیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہو اور تقویٰ بھی، متقی بن جاؤ یعنی نیکوکاروں میں ہو جاؤ۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ پھر جس کو اس کا بھائی یعنی قاتل، مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے، ٹھیک ہے، کچھ معاف کر دے، تو معروف طریقے سے اتباع، دیت کا مطالبہ ہو، اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو، ٹھیک ہے، جو ادائیگی کی بات ہوئی، آداؤن بے احسان، ٹھیک ہے۔
فرمایا نا اللہ تعالیٰ آدا و آداؤن الیہ بإحسان، ٹھیک، ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، ٹھیک ہے، یہ رحمت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اے عقل والو تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے ہی میں زندگی ہے، تاکہ تم بچو۔ کس سے بچو؟ قتل و غارت سے، یعنی ان جرائم سے تم بچو۔ یہ آیت نمبر 179 ہے، 179، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہم نے پڑھا ہے ترجمہ تفسیر علامہ ابن کثیر کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سورت کے شروع سے، سورہ بقرہ کی شروع سے یہاں تک یعنی آدھی آیا، مطلب تقریباً سمجھ لیں کہ آدھی سورہ بقرہ گزر گئی، ٹھیک ہے، آدھی ہو گئی۔ تو زیادہ تر روئے سخن جو ہے منکرین کی طرف تھا، کیونکہ سب سے اول قرآن کی حقانیت کا اثبات کیا، ٹھیک ہے، قرآن حق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والے فرقوں کا ذکر کیا، پھر توحید و رسالت کو ثابت کیا کہ توحید رسالت حق ہے، پھر اولاد ابراہیم علیہ السلام پر انعامات و احسانات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم تک، ٹھیک ہے۔ وہاں سے قبلے کی بحث چلی اور اس کو بیان کر کے صفا و مروہ کی بحث پر ختم ہو گیا۔ پھر توحید کے یعنی اس کو ثابت کرنے کے بعد شرک کے اصول و فروع کا ابطال کیا، یعنی اس کا بطلان اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ باطل ہے، وہ بے بنیاد اور بیکار بات ہے، اور یہاں تک یہی بیان چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ کہاں تک چلتا رہا؟ جو یعنی بر کی بات ہو رہی تھی، لیس البر، اور ان سب مضامین میں ظاہر ہے کہ منکرین کو زیادہ تنبیہ ہے، اور ضمناً کوئی خطاب مسلمانوں کو بھی ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو بھی کچھ نہ کچھ وقتاً فوقتاً نصیحت کی جاتی رہی۔ ان آیات کی بات ہو رہی ہے۔ اب آیات آئندہ میں جو اب اس کے بعد جو آیات یعنی اب جو آ رہی ہیں، اس کے بعد جو آئیں گی، یعنی تقریباً سورہ بقرہ کا جو ہے آدھا یعنی نصف، تو زیادہ تر مقصود مسلمانوں کو بعض اصول و فروع کی تعلیم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ضمناً کوئی بات آ جائے گی تو غیر مسلمین جو ہے، غیر مسلم جو ہیں، ان کو بھی خطاب ہو جائے گا، ان کو بھی کچھ نہ کچھ، ان کی بھی سرزنش اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا۔ اور یہ مضمون جو ہے سورج جب یہ بقرہ ختم ہوگی تو ختم تک یہ سورہ مضمون کا یہ یعنی خطاب اسی طرح چلتا رہے گا، یعنی جس کو شروع کیا گیا ہے کس سے؟ ایک مجمل عنوان برن سے، ٹھیک ہے۔ برن یعنی یہ با پر کسرہ ہے، زیر ہے نا، برن، تو اس کا مطلق معنی کیا ہے؟ خیر کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، جو تمام ظاہری اور باطنی اطاعت اور خیرات، یعنی اس کو کہہ لیں کہ جامع ایک طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال فرمایا، اور اول آیات میں الفاظ جامعہ سے کلی اور اصولی تعلیم دی گئی ہے، مثلا ایمان بالکتاب، ایتاء مال یعنی مال دو، اور وفائے عہد اور صبر مشکل وقت میں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، جس میں قرآنی تمام احکام کے بنیادی اصول آ گئے ہیں، کیونکہ شریعت کے کل احکام کا حاصل 3 چیزیں ہیں، 3 یعنی بنیادی چیزیں 3 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 اخلاق۔ باقی تمام جو جزیات ہیں انہی کلیات کے تحت ہیں، انہی کلیات میں وہ داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت میں ان تینوں قسم کے بڑے بڑے شعبے آ گئے ہیں، سمجھ گئے بات کو۔ اور آگے اس بر کی تفصیل چلی ہے پھر، جس میں سے ایک بہت یعنی کہنا چاہیے بہت سے احکام جو ہے وہ بیان ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے وقت کے مطابق، اپنے اپنے مقام پر۔ مثال کے طور پر قصاص ہے، وصیت ہے، روزہ، جہاد، حج اور انفاق، اور اس کے علاوہ حیض اور ایلا اور یمین اور طلاق اور نکاح اور عدت، مہر، تکرار ذکر جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور بعض معاملات میں بیع و شراء، شہادت بقدر ضرورت بیان فرما کر بشارت اور وعدہ رحمت اور مغفرت پر ختم فرما دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کیا اللہ تعالیٰ کا یعنی کہنا چاہیے اس کا
بیان ہے، اللہ کا بیان بے مثل و بے مثال ہے۔ اب یہاں یہ آیت شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم مقتولوں کا قصاص لو، تمہیں یعنی فرض کر دیا گیا تم پر یہ بات فرض کی گئی ہے کہ تم مقتولوں کا قصاص یعنی بدلہ لو، ٹھیک ہے، جو قتل کر دیا جائے اس کا تم بدلہ لو، تم پر یہ بات کیا کیا، فرض کر دیا اللہ نے۔ یہ کوتبہ جو ہے نا، یہ ہے تو مجہول کا صیغہ، ٹھیک ہے، اور کتبہ اور کوتبہ یہ لکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ لکھ دیا گیا اس کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی معنی صحیح ہے، لیکن یہاں پہ معنی یہ ہے کہ فرض کر دیا گیا ہے، جیسے ہے نا قرآن مجید میں ہے کتب علیکم الصیام، ٹھیک ہے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، ٹھیک ہے، اب یہاں نہیں کہا جائے گا کہ روزے تم پر لکھ دیے گئے۔ اسی طریقے سے ہے تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، ٹھیک، کتب علیکم القتال قرآن میں ہے، سورہ بقرہ ہی میں ہے کتب علیکم القتال، تو آپ کیا کہیں گے کہ قتال لکھ دیا گیا ہے، قتال فرض کر دیا گیا ہے، یہ فرض کا معنی میں ایک ہی باب سے کئی معنی کے آتے ہیں، ایک ہی صیغے سے کئی معنی نکلتے ہیں اور کبھی باب بدل جاتا ہے، ابھی ہم وہ بات نہیں کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ فرض کر دیا گیا کتب علیکم القصاص، تو تم پر قصاص لینا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے، کہ تم قصاص لو، لیکن معافی بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اچھا قصاص کیوں لینا ہے؟ اس لیے کہ یہ اس میں تمہاری زندگی آگے اس میں ذکر آئے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں کوئی نظم کوئی قانون نہیں تھا، پتہ ہی ہے نا آپ لوگوں کو، وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون تھا۔ اچھا یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے قانون کو نافذ کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے قانون کو نافذ کرنا ہے، اس میں آپ اپنا حکم نہیں چلا سکتے، آپ اپنے اس میں مرضی شامل نہیں کر سکتے، اللہ اس کے رسول کے حکم میں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی اصل میں رسول اللہ کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین میں اپنی کوئی بات نہیں کرتے، وہ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ ہر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بات بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان پر فرشتے آتے ہیں، وہ اللہ کی پسند اور ناپسند بتاتے ہیں اور اللہ کا حکم بتاتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے کیا نہیں ہے، حلال و حرام کا حکم ان پر نازل ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے بندوں تک امت تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کیا ایک آیت گزری تھی اگر یاد ہو تو، گزری تھی نا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، ٹھیک ہے، کہا تھا نا، اور اسی طریقے سے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، سورہ رعد میں ہے، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قرار کو نہیں توڑتے، میثاق کو نہیں توڑتے، جو قول و قرار پکا ہو جائے تو اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ منافق کے نشانیوں میں ایک جگہ تو نہیں ہے، کئی جگہ، مطلب کئی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اور 4 نشانیاں منافقوں کی بیان فرمائی ہیں، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وعدے کو توڑ دیتا ہے، میثاق کو قول و قرار کے بعد اس کو جو ہے چکنا چور کر دیتا ہے، اور یہ جو ہے حدیث متفق علیہ ہے، بخاری شریف میں بھی آپ کو ملے گی کئی جگہ تھوک کے حساب سے، اور مسلم شریف میں بھی ملے گی آپ کو، بے شمار جگہ نقل فرمایا ہے ان دونوں محدثین نے۔ تو حدیث شریف بھی سن لیجئے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، ٹھیک ہے، خانہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت تو آپ جانتے ہیں نا، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، ٹھیک ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، منافق کی 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، جب بات کرے کوئی بات بتائے کوئی بات بیان کرے تو کیا کرے؟ جھوٹ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے، نمبر 2 ہے یہ، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کو توڑ دے، خلاف کرے، اخلفا، ٹھیک ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یہ خانہ خیانت کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، خائن ہم عربی میں، یہ خائن عربی کا لفظ ہے، تو خیانت کرے جب اس کے پاس۔ اور ایک جو 4 جو نشانیاں، یہ تو 3 نشانیاں ہیں نا، 4 نشانیاں جہاں بیان فرمائی حدیث میں، تو وہاں بیان فرمایا، وہاں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ
اس طرح بھی بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، جب بات کرے، جب وہ بات کرے تو کیا کرے؟ جھوٹ بولے۔ جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو لڑائی جھگڑا بھی تو ہوتا ہے نا، وَإِذَا خَاصَمَ، خاصمہ کیا ہے؟ یہ مقابلے کے صیغے کے لیے آتا ہے نا، خاصمہ یخاصم، یہ ہے باب مفاعلہ، ٹھیک ہے۔ اور باب مفاعلہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ مقابلے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے قابل یقابل، قاتل یقاتل، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے خاصمہ یخاصم۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب یعنی اس سے کسی سے لڑائی ظاہر اکیلے تو بیٹھ کے نہیں کرتا نا انسان کہ اکیلے بیٹھ کے لڑائی کرے گا، تو اس لیے اس میں مقابلے کی خاصیت آتی ہے۔ اچھا، تو وہ جب کسی سے اس کا جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ٹھیک ہے، بد کلامی ہو جائے، مطلب ہو جاتا ہے نا جس مزاج کے خلاف باتیں ہو گئی، میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا، آپ نے مجھے کہہ دیا، یہ ہو ہی جاتا ہے انسانی فطرت میں۔ تو لیکن منافق کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فجرا، یعنی وہ کیا ہوتا ہے؟ اول فول بکتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی منافق کی نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک ایک نشانی کو 25-25 نمبر آپ دیں تو کتنے، 4 نشانیاں کتنے بن جائیں گے؟ 100 نمبر ہے۔ اب اگر کسی کے اندر ایک ہی نشانی ہے تو وہ کتنا ہے؟ 25% جو ہے وہ منافق ہے۔ کسی کے اندر 2 نشانیاں ہیں تو وہ 50%، کسی کے اندر 3 ہے تو وہ 75، کسی کے اندر 4 ہے تو وہ پھر سمجھ لو کہ پکا ہی منافق ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر تو کوئی ایمان والی خوبی ہے ہی نہیں نا، تو وہ تو چاروں چیز میں سمجھ لیں کہ پھر وہ تو ہو گیا صفر۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو، آمین۔ ہاں، تو اب بات کرتے ہیں کہ یعنی دور جاہلیت میں کیا رواج تھا، کیا انہوں نے رسمیں بنائی ہوئی تھیں، کہ ان کے یہاں رسم یہ تھی کہ اگر کسی کا قتل ہو جاتا، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ اگر قبیلہ مضبوط ہوتا، زور آور ہوتا، تو کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم و جور کا یعنی ارتکاب کرتے تھے، بدلہ لیتے تھے۔ اور ظلم کی شکل ایک یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو، بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے ہی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، تہس نہس کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور عورت کے بدلے کیا کرتے تھے؟ مرد کو، اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، جو قاتل ہوگا قصاص، یعنی جو بدلے میں، یعنی جو قصاص لیا جائے گا، بدلہ جو لیا جائے گا، اس میں صرف اسی کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر جو ہے، جو مطلب جس نے قتل کیا ہے وہ غلام ہے تو غلام ہی قتل ہوگا، اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد ہی قتل ہوگا، ٹھیک ہے۔ قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد غلام ہے، تو بدلے میں وہی غلام، اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت، سمجھ گئے؟ یہ نہیں کہ کوئی دوسری عورت پکڑ لی، وہ عورت مضبوط ہے ذرا، وہ عورت ذرا اچھے مطلب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ذرا اثر و رسوخ والی ہے، تو وہ عورت چھوڑ دی جائے گی، دوسری عورت کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، پتہ عورت تو چھوڑ دیا، اس کی جو ہے ملازمہ کو قتل کر دیا اس کے بدلے میں، ایسا تھوڑی ہے کہ بھائی میرے بدلے میں لے جاؤ اپنی میری کنیز کو، اس کو، میری خادمہ کو، ایسا نہیں۔ تو بدلے میں وہی عورت، اسی کو قتل کیا جائے گا، غلام نہیں، اس کے بدلے میں غلام کر دیا، خادمہ کر دی، ٹھیک ہے۔ ایسا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک، دیکھیں کتنا زبردست اس کا قانون ہے، زبردست نظام ہے، یہ انسان بنا ہی نہیں سکتا، انسان کی کیا اوقات ہے۔ بس مختصر سی بات اگر سمجھنا چاہیں تو اتنی بات کافی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے، قتل میں بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بس واضح اور صاف بات یہی ہے حدیث شریف کی روشنی میں کہ جو قاتل ہے قتل صرف اسی کو کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، خادم ہو، غلام ہو، مضبوط ہو، ٹھیک ہے، مرد مطلب یعنی جو جس بھی یعنی اس سے تعلق رکھتا ہے وہی قتل کیا جائے گا، قاتل کے بدلے میں قاتل ہی قتل ہوگا، ٹھیک ہے، قتل کے بدلے میں قاتل ہی قتل ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ اس کا اور کوئی بھی یہ نہیں کہ ہاں اس کے بدلے میں اس کا کوئی اور بدلہ ہو سکتا ہے، اگر اس کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے تو اللہ نے آگے بیان فرما دیا۔ اچھا، معافی کی جو اللہ تعالیٰ نے صورتیں بتائی ہیں، معافی کی 2 صورتیں ہیں، ایک بغیر معاوضہ، یعنی کوئی مالی معاوضہ نہ لیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی دیت جسے کہتے ہیں، لیے بغیر محض رضا الہی کے لیے معاف کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت ہے قصاص کے بجائے دیت قبول کر لینا۔ قصاص اور دیت میں تھوڑا سا فرق ہے، ہم آگے انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا بتائیں گے انشاءاللہ، زندگی صحت بخیر۔ اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بھلائی کا اتباع کرے، وَآدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے، اچھے طریقے سے، وَآدَاءٌ
کیا فرمایا؟ الیہ بے احسان، ٹھیک ہے، بہت اچھے طریقے سے، حسن خوبی کے ساتھ، طریقے کے ساتھ. اور اولیاء مقتول نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے. سمجھ گئے آپ بات کو؟ یعنی اگر مقتول کے ورثہ نے، اولیاء سے مراد ہیں ان کے جو وہ ہیں ورثہ ہیں، مقتول کے جو ورثہ ہیں، تو اس جو یعنی جو قتل ہو گیا اس کے جو گھر والے ہیں، اگر وہ جو ہے قاتل کی جان بخش دیں، معاف کر دیں، کہتے ٹھیک ہے یار اب تو ہمارا جو چلا گیا وہ نہیں آئے گا واپس، ٹھیک ہے، اگر میں تمہاری جان لے بھی لوں تو اب ہمارا جو چلا گیا سرمایہ، یعنی جو بھی جان تلف کر دی تم نے، وہ تو واپس نہیں آنا، تو ٹھیک ہے یار ہمارے گھر والے تھوڑا سے کمزور پوزیشن میں ہیں، آپ اتنا مال دے دو، اس کے بدلے میں 5 لاکھ روپے دے دو یار، جاؤ تمہاری جان بخشے گی. ٹھیک ہے، کبھی کبھی انسان جھنجھلا جاتا ہے، کہتا ہے نہیں تمہاری جان ہی لیں گے جب بھی مجھے قرار آئے گا، ٹھیک ہے. اور کبھی کہتا ہے یار چلو ٹھیک ہے، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کا گزار اوقات چل جائے گا تو 5 لاکھ دے دو، 10 لاکھ، جتنی وہ میں نے بتا جو تقاضا کرے ویسے اس کا ہے، لیکن یہی جو وہ تقاضا کریں تو آپ نا احسن طریقے سے اس کی ادائیگی کرو، اور تمہاری جو جان بخشی کر دی ہے تو اس کا بھی یعنی اس کی بھی قدر کرو، اس کا بھی شکریہ ادا کرو، ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر وہ بغیر کچھ لیے ہی تمہیں معاف کر دیں، ٹھیک ہے، کہیں یار چلو ٹھیک ہے خطا ہو گئی، تم سے غلطی ہو گئی، آئندہ سے جو ہے نا اوروں کے لیے نہ وہ کرنا، ایسا کسی گھر نہ اجاڑنا، تو اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دینا ہے تمہیں. حل جزاء الاحسان، قرآن میں اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ٹھیک ہے، فرمایا کہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہی ہے، ٹھیک ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے. اور جو تخفیف و رحمت فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے یعنی بیان فرمایا کہ تخفیف و رحمت، قصاص، معافی یا دیت، 3 صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی. یہ یعنی اللہ کا یہ خاص تم پر جو ہے یعنی نعمت یا انعامات تم پر اللہ تعالیٰ نے خاص کیا، ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی جو ہے اور نہیں تھی، ٹھیک ہے، دیت نہیں تھی ان کے لیے، اور اہل انجیل جو تھے یعنی عیسائیوں میں صرف معافی ہی تھی، قصاص نہیں تھا. اور اللہ نے اس امت کو دونوں چیزیں عطا کر دیں، قبول دیت، ٹھیک ہے، یا اخذ یعنی جو ہے دیت کے بعد قتل بھی کر دے. تو اب اگر ہاں ایک چیز اور بھی ہے، اگر کسی نے دیت لے لی اور پھر بھی قتل کر دیا خاموشی سے جا کے، پہلے تو اس سے قبول کر لیا کہ نہیں یار دیت دے دو مجھے، اس کا بدلہ دے دو اور میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس کے بعد کیا کیا کہ جا کے خاموشی سے دل میں اپنا وہ بغض بیٹھے رکھا اور بٹھائے رکھا، اور اس کے بعد جا کے موقع ملا تو قتل بھی کر دیا. تو یہ سرکشی اور زیادتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی سزا اسے اس دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑے گی، ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات کو. تو اس طرح کرنے والا تو خود اب وہ ظالم ہو گیا، اگر اس نے کسی نے اس طرح کیا تو، اور وہ پھر ظلم کی جو ظالم کی جو سزا ہے اس کا مستحق بھی بن گیا وہ. ایک چیز اور بھی یعنی ذکر کر لیتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ حدیث شریف بھی پڑھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں. اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. سمجھ گئے بات کو؟ بعض لوگوں نے کہا کہ کافر کو قتل کرنے کی صورت میں، کافر کو قتل کرنے کی صورت میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا، مگر یہ بات صحیح نہیں. کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. مسلمٌ تو ہم اگر اس کے بعد با آ گیا تو ہم اس کو کہیں گے مسلمٌ بِكَافِرٍ، ٹھیک ہے، مسلمٌ بِكَافِرٍ فرمایا، اور یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. بخاری شریف دیکھیے گا کتاب الدیات، ٹھیک ہے، اور حدیث نمبر بھی بتا دیتے ہیں آپ کو 6915، ٹھیک ہے. مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو چوپاؤں کی مانند بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ تر قرار دیا ہے. فرمایا نا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل. اور ایک چیز اور ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کتنا مہربان ہے. جو شخص مسلمان ہے، واقعی مسلمان ہے، اس سے خطا بھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس سے مطلب روکی نہیں جاتی. فمن عفی لہ من اخیہ، اخیہ اس کا بھائی، ٹھیک ہے. اب ذرا اس پہ غور کیجئے، من اخیہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارث کو یعنی قاتل کا بھائی قرار دینے میں ایک طرح کی سفارش اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ بے شک قاتل نے تمہارے آدمی کو قتل کیا ہے،
ٹھیک ہے. مقتول وہ تو بیچارہ قتل ہی ہو گیا نا، مقتول تو اسے کہتے ہیں جو قتل ہو چکا. ٹھیک ہے. قاتل وہ جس نے قتل کیا. قاتل اصل میں یہ قاتلون کے وزن پر ہے نا، قتل کرنے والا. ٹھیک ہے. مگر مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے رشتے سے تم اس کے بھائی ہو، تمہیں اسے کچھ نہ کچھ معافی دینی چاہیے. معافی کی 2 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو بتائیں. اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارث کو، یعنی جو قتل ہو گیا ان کے وارثین کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار اللہ نے عطا فرمایا. 3 میں سے وہ چاہیں تو ایک اختیار کر لیں، یعنی ان کے پاس چوائس ہے. ٹھیک ہے. وہ جس کو چاہیں چوز کر لیں 3 چیزوں میں. ٹھیک ہے. اس کو وہ اپنا، یعنی ان کے پاس یہ آپشن ہے. ٹھیک ہے. 3 آپشن ہے. اب 3 میں سے وہ جس کو چاہیں اپنے لیے پسند کر لیں. اللہ نے ارشاد فرمایا، یعنی قصاص کا فائدہ کیا ہے، اس کی حکمت اور اس کا فائدہ اللہ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں تمہاری زندگی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو قصاص کا حکم دیا ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، تو اس میں ایک عظیم حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سینکڑوں کی بقا اور حفاظت ہے. اور وہ اس طرح کہ جب قاتل کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر اس نے قتل کیا تو اس سے بھی، یعنی اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو مجھے اگر یہ پتہ ہے کہ میں بھی اس کے بدلے میں قتل کر دی جاؤں گی. ٹھیک ہے. اگر اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ جس طرح میں اس کا گلا گھونٹ رہی ہوں ایسے میرا بھی گلا گھونٹ دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اپنے وہ اس کرتوت سے بہت ڈرے گا، بہت بچے گا، بہت زیادہ احتیاط سے کام لے گا، باز رہے گا اپنی اس حرکت سے، نہیں کرے گا. ایک بطور مثال بتا رہی، کوئی بھی ہو، ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو وہ تو ایک چوزے کو بھی بلا وجہ نہیں مارتا، اور مرتا ہوا اس کو یعنی دیکھتا ہے تو تڑپ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو. بات تو صرف اللہ کے ڈر کی اور تقوی کی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ بے باک ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ پھر میرے ساتھ بھی یہی ہوگا جو کچھ میں کر رہی ہوں یا میں کر رہا ہوں، تو اس طرح حکم قصاص میں انسانی جانوں کی زندگانی کا راز پوشیدہ ہے کہ اگر تم جو ہے اس کو پتہ چل جائے کہ تم مار دیے جاؤ گے کسی کے مارنے کے بدلے میں، تو پھر یہ ہے اس عمل سے باز رہو گے، کسی کے قتل کرنے کی جرت نہیں کرو گے. سمجھ گئے بات کو؟ یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ ہے تمہاری زندگی اصل میں، کہ ایک بندے کے قتل کر دینے سے بہت سارے بندوں کی جان بچ جاتی ہے، اور ایک بندے کو، اس طرح کے بندوں کو آزاد چھوڑ دینے سے بے شمار ایک تو جانیں تلف ہوتی ہیں بلا وجہ، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار پکڑا تو جانا نہیں ہے، جس کو چاہو مار دو. جو آج ہمارے یہاں قتل و غارت ہو رہی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اسی لیے ہو رہی ہے قتل و غارت گری کہ لوگ جو ہے ان کو یقین ہے نا کہ کچھ یار چھوٹ جائیں گے، کون پوچھتا ہے. ٹھیک ہے. اگر جیل چلے بھی گئے تو کیا ہے، ضمانت ہو جائے گی. وہ مسئلے والی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی اصول نہیں ہے، کوئی، اگر آپ یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ کوئی عدالت نہیں ہے کہ جہاں انسان کو انصاف مل سکے. تو اب ظاہر ہے جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ کرتا پھر رہا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا. تو زندگی قصاص لینے میں تھی، اور قصاص نہ لینے میں جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ یار یہ کون سا قانون ہے کہ ایک جان کو قتل کر دیا جائے. آپ قانون کی بات کر رہے ہو؟ کون سے قانون کی بات کر رہے ہو؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اس کو جس نے تمہیں پیدا کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کو تم عقل دو گے؟ قرآن و حدیث میں تم جا کے اپنی عقلیں بتاؤ گے؟ ایسی بات تو سوچو تو صحیح، تمہاری عقل کی حیثیت کیا ہے اسلام کے سامنے؟ اصل زندگی یہی ہے کہ لوگوں کو اگر اذیت سے، لوگوں کو اگر بلا خطا قصور قتل سے اور ڈاکہ زنی سے بچانا چاہتے ہو تو سزا دو. چوروں کو بھی سزا دو. کون سی سزا؟ اپنی مرضی کی نہیں، اسلامی سزا دو. ٹھیک ہے. اسلامی نظام جو ہے اس کو قائم کرو. اس میں تمہارے لیے تمہاری زندگی کی بقا ہے، تمہارے مال کی بقا ہے، تمہاری عزت کی بقا ہے. اس میں تمہارے لیے خوشحالی ہے، خوشحالی ہی خوشحالی ہے. اس میں تمہارے لیے چین ہے، اس میں راحت ہے، اس میں امن ہے، اس میں سلامتی ہے، اگر تم قرآن و سنت کا نفاذ کرو تو. اللہ تعالیٰ نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان فرمایا. فصاحت و بلاغت کے ساتھ کس طرح اللہ نے بیان فرمایا؟ بڑے خوبصورت انداز میں آیت بیان فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ یا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قصاص کو زندگی قرار دیا ہے. تم سمجھو یا نہ سمجھو، تمہاری سمجھ کی حیثیت کیا ہے. اور یہ اس لیے کہ کتنے ہی لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں مگر وہ اس خوف کی وجہ سے قتل نہیں کرتے کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، وہ بھی اسی طرح قتل کی موت کر گھاٹ کے اتار دیے جائیں گے.
اور پھر اس کے بعد مولا کریم نے فرمایا یا اولی الالباب، یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اے اہل عقل و دانش، اے عقل و فہم رکھنے والو، اے ذہین و فطین لوگو، اللہ کا حکم سنو۔ یہ حکم تمہیں کس لیے دیا جا رہا ہے؟ یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے، یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم گناہ کے کاموں سے اور ان امور سے بچو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر تقوی کی بات کرو تو تقوی تمام نیکیوں کے کرنے اور برائیوں کے ترک کرنے کا ایک جامع نام ہے، جامع۔ دنیا میں تو ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہیں نا کہ جو مظلوموں کے دشمن اور ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں، تو ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو قانون قصاص کی علت اور حکمت بیان کی جا رہی ہے، تو اس کے بھی بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے مخالفت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے وہ ظالمانہ اور بہیمانہ ہے۔ مقتول تو بیچارہ قتل ہو گیا نا، اس کا تو قتل ہو چکا، اب اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اس دوسرے آدمی کو یعنی قتل کرنا، تختہ دار پر لٹکا دینا بے رحمی ہے۔ بے رحمی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہوں گے۔ لیکن قتل کرنے والے کو اگر سزا نہ دی جائے گی تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، اور جو مجرمانہ ذہنیت کے دوسرے لوگ ہیں وہ نڈر ہو جائیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے۔ لیکن اگر قاتل کو اس کے جرم کے بدلے میں قتل کر دیا گیا، چور کو اس کے بدلے میں سزا دے دی گئی، تو دوسرے مجرم بھی اپنا بھیانک انجام دیکھ کر باز آ جائیں گے، اور اس طرح ایک قاتل کے قتل کرنے سے بے شمار معصوم جانیں قتل و غارت سے بچ جائیں گی۔ آج بہت سارے ملکوں میں قتل کی سزا کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا ظالمانہ ہے۔ اللہ بچائے ہم سب کو قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی کرنے سے۔ آپ ذرا خوفناک حقائق کو ذرا غور کریں، دیکھیں ذرا کہ کیا ہو رہا ہے۔ حقائق ہمارے سامنے ہیں، ہم خود دیکھ رہے ہیں، دن رات یہ خبریں سنتے اور پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دل خراش حقائق، دل خراش۔ فضول باتوں کو اچھے طریقے سے کر لینے سے وہ اچھی نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ دلکش بنا کر، دلکش عبارتوں سے اس کو حسین آپ بنا لیں تو بنا لیں، لیکن نہ آپ ان کی حقیقت کو بدل سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ان کے برے نتائج کو روح پذیر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ جس ملک کے قانون کی آنکھیں ظالم قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا دیکھ کر پرنم ہو جائیں، وہاں مظلوم و بے کس کا اللہ حافظ ہے، جیسے ہم لوگوں کا۔ ایسے لوگ اپنے گود میں ایسے مجرموں کو بہت ناز اور انداز سے پال رہے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں، جو ان کے ہی باغ، ان کے ہی چمنستان کے شگفتہ پھولوں کو مسل کر رکھ دیں گے، ان کو جو ہے ملیا میٹ کر دیں گے۔ اور دین اسلام دین برحق، دین فطرت ہے، جو ہر قیمت پر عدل و انصاف کا ترازو برابر رکھنے کا مدعی ہے۔ اس سے ایسی بیجا بلکہ نازیبا ناز برداری کی توقع کیا ہے؟ عبث ہے، فضول ہے۔ ایسی آپ نا توقع مت رکھیے گا دین اسلام سے۔ قیصر و اسکندر و جم چل بسے، کیسے کیسے قیصر آئے، کسریٰ آئے، سب چلے گئے۔ اللہ کے دین کی نفاذ کی کوشش کرو، ورنہ تم بھی اور ہم بھی سب چلے جائیں گے۔ قیصر و اسکندر و، سکندر بھی آئے تھے نا، قیصر و اسکندر و سب چل بسے، اور سب دکھا کر اپنے دم خم چل بسے، سب نے اپنا بڑا زور دکھایا، اپنا دم خم دکھایا کہ ہم تو بڑے کچھ ہیں نا، ہاں، سب چل بسے۔ زال و سہراب و رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، کیسے کیسے ایک شیر اور بہادر آئے، سب چلے گئے، ٹھیک ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، اور کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، تم جو چاہو کر لو، آخر موت ہے۔ تو موت کے آنے سے پہلے پہلے
اللہ کے دین کے نفاذ کی کوشش کرو، اپنے مالک کو، اپنے مولا کو راضی کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس دن اٹھیں تو شرمندہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔